ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ پاکیزہ اور حیا والی زندگی میں نظر کی حفاظت کا بڑا کردار ہے۔ اگر شروع سے نظروں کو جھکانا اور نظر میں حیا اور پاکیزگی پیدا کرنے پر بچوں کی تربیت ہو تو پوری زندگی اسی پہ گزرتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان، راحت، آسودگی، پاکیزگی تبھی رہتی ہے جب انسان اپنی نظروں کا صحیح اور پاکیزہ استعمال کرے۔ اس لیے اسلام کا اصول تربیت، اسلام کا اصول حیا اور نظر کی حفاظت پر بہت فوکس رکھتا ہے، بہت اعتماد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ انسان کی عزت کے محفوظ رہنے میں اور حیا اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ اہل ایمان سے کہیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی عزتوں اور اپنی عفتوں کو محفوظ رکھیں۔ یعنی عزت کی محفوظیت میں نظر کی حفاظت کا کردار ہے۔ اس لیے شروع سے ہی اپنی اولاد کو، اپنے نو عمر اور نو بلوغ بچوں کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ راحت اور اطمینان کی اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی نظریں محفوظ رکھنا ہوں گی، اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ نظر کی حفاظت کیا ہے کہ نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ انسان وہیں نظر اٹھائے جہاں پر شریعت نے نظر اٹھانے کا حکم دیا، اور وہاں نظر جھکا کے رکھے جہاں شریعت نے نظریں جھکانے کا حکم دیا۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں طور پر دیا ہے۔ اللہ نے مردوں کو کہا اہل ایمان مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی عزت محفوظ رکھیں، اور خواتین کو الگ خطاب کیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ بچیوں کو، مسلم خواتین کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر پردے کے پیچھے بھی ان کی نگاہیں بے باک رہیں اور نگاہیں اٹھی رہیں، نگاہوں میں حیا نہ ہو تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی پردہ مفید اور حیا کی تصویر ہوتا ہے جہاں پر نظروں میں حیا ہو، ورنہ بہت سی نگاہیں جو بے حیا ہوں وہ پردے میں بھی حیا نہیں دے سکتی، نہ ہی حیا کو پیدا کر سکتی ہیں۔ اسلام نے مسلم خواتین کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا۔ ہاں، ان کو اتنی اجازت ہے رستہ دیکھنے کے لیے نظریں اٹھا لیں اور کسی کو دیکھ لیں، لیکن اگر وہ بار بار کسی کو گھورتی ہیں، پسند کی نظر سے دیکھتی ہیں اور بلا ضرورت دیکھتی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، اور آنکھوں کی بدکاری اور زنا کیا ہے کہ وہ غلط استعمال ہوں، حرام کو دیکھیں، اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اس لیے پاکیزہ زندگی کا اصول ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے، نگاہوں کو محفوظ رکھا جائے۔ عام طور پر ہمارے بچوں کو باہر گھومنے کی، باہر ٹہلنے کی، رستوں میں کھڑے ہونے کی بڑی عادت سی ہے۔ معاشرے میں آوارگی بہت ہے، اور ممکنہ طور پر بچوں کو گھر میں کنٹرول رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو اٹھتی عمر ہے، ٹین ایج ہے، اس میں بچوں کو گھر میں رکھنا اور ان کو وہیں مصروف رکھنا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے روکنا ضروری ہے۔ اور اگر نکلنا ہو تو ان کو مضبوط کردار کی تعلیم دے کر باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا ایاکم والجلوس فی الطرقات، میرے صحابہ رستوں چراہوں میں بیٹھنے سے، وہاں مجلس لگانے سے پرہیز کیا کرو۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، یہ بس اوقات ضروری ہو جاتا ہے راستے میں کھڑے ہونا، کسی سے بات کرنا، گھر میں ہر ایک کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، باہر رکنا پڑتا ہے، بات کرنا پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، کسی راستے چوراہے میں کھڑے ہونا ضروری ہو جاتا ہے بس اوقات۔ آپ نے فرمایا اذا ابیتم الا المجالس فآتوا الطریق حقہ، اگر ضروری ہو جائے راستے میں ٹھہرنا یا راستے میں کچھ قیام کرنا تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا ما حق الطریق، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلی بات کہی غض البصر، سب سے پہلی بات غض البصر، کہ نگاہیں جھکا کے رکھو، نگاہیں جھکا کے رکھو، کہ آنے جانے والے لوگوں کی عزتیں تمہاری نگاہوں سے محفوظ رہیں، کسی نامحرم کو نگاہیں اٹھا کر مت دیکھو۔ ورد السلام، اور گزرنے والا سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ وَإِزَالَةُ الْإِذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے میں لوگوں کو اپنی ایذا اور اپنی اذیت سے محفوظ رکھو، یعنی راستے میں یوں پھیل کر کھڑے نہ ہو جاؤ کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو اور لوگ پریشان ہو کر گزریں، یا اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو زائل کر دو راستے سے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر ضرورت پڑے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی راستے میں فریضہ سر انجام دو۔ یہ آپ نے شرطیں عائد کی، ان میں سے ایک بنیادی بات کیا ہے؟ غض البصر، نگاہیں جھکانا۔ تو باہر آنے جانے والے اگر نگاہیں جھکا کر رکھیں اور نظروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں تو یقیناً پھر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آنے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے تفریح کے نام پر یہ اجازت نہیں دی کہ لوگ کثرت سے پارکوں کا رخ کریں اور لوگ پکنک منائیں اور مخلوط ماحول میں انجوائے کریں، یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ ایسی جگہوں پر جانے سے کلیتاً پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے جہاں پر بے حجابی ہو، بے حیائی ہو۔ آج ہمارے پبلک مقامات، ہوٹلز اور پارکس وغیرہ یہ بے حیائی کی تصویر بنے ہوئے، یہاں پر بہت سے بے حجاب اور بے حیائی کے ساتھ خواتین آتی ہیں۔ تو اگر بچیوں کو اور اپنے جن کے آپ حیا پر تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ وہاں لے جائیں گے تو وہ بہتر تاثر لے کر اور بہتر جواب لے کر واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے ایسی پکنک سے اور ایسی تفریحوں سے اور ایسے گھومنے سے، ایسے تفریحی مقامات پر جانے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ واجب ہے، اور وہاں جایا جائے جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو مقام بہتر لگتا ہے، اور گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ باہر نکل کر سریعام بیٹھ کر کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے کا فیشن اس طرح بن چکا ہے باہر نکل کر کھانا، وہ کھانے مضر بھی ہوتے ہیں، رستے کی خاک اور دھول بھی ان پہ پڑتی ہے اور آنے جانے والوں کی نظروں کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اس کی بجائے بچوں کو عادت بنائیں، گھروں میں کھائیں، گھروں میں اچھی چیز ان کو کھلا دیں، اور ایسی پارکوں کا، ایسی تفریح گاہوں کا وہ رخ نہ کریں جہاں پر بے حیائی پھیلی ہے اور جہاں سے بچے غلط تاثر لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہمیں جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی اور پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اہل ایمان سارے کے سارے نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ اگر نگاہیں جھکانا مشکل لگتا ہے تو پھر ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں پر نگاہیں جھکانے کی ضرورت پیش آئے۔ یاد رکھیے نظر یہ شیطان کا بڑا زہریلا تیر ہے، اور یہیں سے شیطان شکار کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو نگاہیں جھکانے کی عادت ڈالیں، اسلام کے پاکیزہ تربیت پر ان کو ماحول دیں، گھر میں وہ ماحول دیں، باہر نکلنے کے لیے وہ ماحول دیں کہ ان کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء فراہم کیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں اور احسانات رکھے ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے چلنے پھرنے کے دیگر اعضاء ہیں، اللہ نے جو سب پیدا کیے ان کے استعمال کا صحیح انداز کیا ہے، اور ان کا استعمال بچوں کو سکھایا جائے، اور پروردگار کے احکام اور اللہ کے خوف کے سائے میں جینے کی بچوں کو تلقین کی جائے۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے اور یہی عزت کی زندگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔